تم نے کبھی بارش کی آواز میں چھپی سسکیاں سنی ہیں؟ رات کے آخری پہر گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے شخص نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا، جو اپنی ٹھوڑی بازوؤں پر ٹکائے برستی بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بارش کی سسکیاں؟ اف جہانگیر، تم کسی دن پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سب فلسفے صرف کہانیوں تک محدود رکھا کرو، کیونکہ حقیقت میں بارش بہت خوبصورت چیز ہے۔ اس لیے فضول کی اداس باتیں کر کے میرا موڈ نہ خراب کرو۔ اس لڑکی نے برا مانتے اسے ٹوکا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یعنی تمہیں بھی میری باتیں فضول لگتی ہیں؟ وہ زمانے کا مشہور ترین مصنف اپنی منگیتر سے روز اپنی کہانیوں کی بے وقتی سہنے کے بعد بھی ہنستا تھا، اور وہ اس کے الفاظ کو فضول سمجھنے سے کبھی باز نہ آتی تھی۔ ہاں، وہ ساری باتیں جو مجھے اداس کر دیں وہ فضول ہی ہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ مجھے خوش رہنا پسند ہے، اور میں صرف وہی چیزیں پڑھتی ہوں جو مجھے خوش کریں۔ لیکن تمہیں تو اپنی ہر کہانی میں دکھ درد لکھنے کی عادت ہے، اس لیے مجھے تمہارے ناولز نہیں پسند۔ وہ مزے سے کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر بارش کے قطرے سمیٹنے لگی، تو جہانگیر نے اسے محبت سے دیکھتے اپنی آنکھوں میں بسایا۔ بارش میں بھیگی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر آتے بھیگے بال اور گالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے، مگر سب سے زیادہ روشن تو اس کی آنکھیں تھیں، جن میں خوش رہنے کی چمک واضح تھی۔ اب تم ایسے ہی دیکھتے رہو گے تو مجھے دوبارہ محبت ہو جائے گی تم سے، وہ شرارتی انداز میں کہتے اسے دیکھنے لگی، تو جہانگیر مسکرا دیا۔ تو ہو جانے دو، ویسے بھی اس سال میں تمہیں ڈولی میں بٹھا کر لے جاؤں گا۔ جہانگیر نے بھی اس کے انداز میں کہا تو وہ اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ ڈولی کا زمانہ گیا مسٹر عاشق، میں تو تمہارے ساتھ پیدل واک کرتے ہوئے سسرال جاؤں گی۔ ڈولی میں بیٹھ کر میں اپنا مزہ خراب نہیں کر سکتی، وہ مستقبل کے حسین خواب سجاتے ہوئے بولی، تو جہانگیر بھی کھڑا ہوا۔ اب اتنے بھاری لہنگے میں تمہیں پیدل نہیں چلنے دے سکتا۔ ہاں، اگر تم کہو تو گود میں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ وہ شریر ہوتے اس کے قریب ہوا۔ زینب، اس کی جسارت پر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، تو جہانگیر بھی اس کا نام پکارتے اس کے پیچھے آیا۔ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اس کی پرتپش نگاہوں سے بچنے کے لیے بولی، تو جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وقت دیکھ رہی ہو؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، اور اتنی تیز بارش میں کون سا آئس کریم پارلر کھلا ہوگا؟ جاؤ چپ چاپ جا کر سو جاؤ، اور مجھے بھی اپنے ناول کی آخری قسط لکھنے دو، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، تو زینب نے کمر پر ہاتھ باندھے تیوری چڑھائی۔ مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اور بے شک بارش آئی یا طوفان، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم مجھے آئس کریم کھلانے چل رہے ہو۔ اس نے ضدی انداز میں دھونس جمائی، تو جہانگیر نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ خالہ کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی، ویسے بھی انہیں نہیں پتا کہ میں یہاں آیا ہوں، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ تم کتنے ڈرپوک ہو یار، لوگ تو محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، اور تم ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے، وہ ناراضگی سے بولی، تو جہانگیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ مرد کو خود سے منسلک عورت کے لیے ڈرپوک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں عورت کی عزت ہے۔ لیکن تم یہ بات نہیں سمجھو گی، کیونکہ تمہارا ذہن بچوں والا ہے، اس لیے جاؤ اور کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں بھی گھر جا رہا ہوں، اس نے نرمی سے سمجھایا، تو زینب غصے سے سینے پر ہاتھ باندھتے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ نہیں جاؤں گی، اور نہ تمہیں جانے دوں گی، مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور یہ بھاری بھاری باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں یہ منگنی ہی توڑ دیتی ہوں، یہ لو اپنی رنگ، اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالتے وہیں فرش پر پھینکی، تو جہانگیر نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر جھک کر انگوٹھی اٹھائی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا، تم جانتی ہو نا کہ تم میں میری جان بستی ہے، اور اس پوری دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں بات بات پر منگنی توڑنے کی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں میرے دل کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ وہ زینب پر غصہ نہیں کیا کرتا تھا، چاہے وہ اسے جان سے بھی مار دیتی، تب بھی وہ اس کے سامنے آواز بلند نہ کر پاتا، کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے، اور میرا بھی امی اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے زیادہ جذباتی نہ ہو اور یہ پہناؤ مجھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر زینب نے خود ہی اپنا ہاتھ آگے کیا، تو جہانگیر مسکرا دیا۔ چلو آئس کریم کھلا کر پہناؤں گا۔ وہ اس بار زینب کی چھوٹی سی خواہش رد کرنے کی بجائے اس کا بازو پکڑے گھر سے باہر نکل گیا، جہاں بارش کے برسنے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ یعنی وہ لڑکی اس بیکار رائٹر کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہے۔ ویری نائس، بس یہی وقت ہے جہانگیر کو گولی مارنے کا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے فائرنگ کی،
اور وہ بیوقوف سی لڑکی بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ تم اپنے کام پر دھیان دو اور کام ختم ہونے کے بعد مجھے فون کرنا۔ برستی بارش کی خوبصورتی میں ایک بدصورت آواز فون پر گونج رہی تھی، جبکہ اسے سننے والے نے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے جہانگیر اور زینب کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ تمہاری ضدوں نے کسی دن ہمیں بہت نقصان کروانا ہے، نرمی سے زینب کا ہاتھ تھامے وہ بولا تو زینب ہنسنے لگی۔ اگر ہم ساتھ ہیں تو کوئی نقصان ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ڈرانا بند کرو۔ وہ ہر بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دینے والوں میں سے تھی۔ اس وقت ویسے کچھ نہیں کھلا ہونا، اگر پولیس نے پکڑ لیا نا تو آئس کریم کی جگہ جوتے ہی پڑیں گے۔ ارد گرد دیکھتے جہانگیر نے اسے جان بوجھ کر ڈرایا۔ ہائے اللہ، تو کیا ہمیں پوری رات لاک اپ میں گزارنی پڑے گی؟ وہ واقعی خوف زدہ ہوئی تھی۔ ہاں، اور صبح کا ناشتہ بھی نہیں ملے گا، اور خالہ سے جو مار پڑے گی وہ الگ۔ جہانگیر نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی معصومیت دیکھی۔ خیر ہے، میں مار کھا لوں گی، تیز چلو، تم اتنے آرام سے کس خوشی میں چل رہے ہو؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اسے بھی ساتھ بھگانے لگی تو پیچھے چلتے آدمی نے اپنی گن کا نشانہ بناتے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ اف زینب، تمہارا یہ بچپنا کب ختم ہوگا؟ اونچی آواز میں بولتے وہ زینب کے ساتھ تیز بھاگنے لگا تھا، جب ایک گولی بارش کے قطروں کو چیرتے ہوئے جہانگیر کے بازو کو چھو کر گزری۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہ تھا، ایک چیخ مارتے اپنے بازو کو دیکھنے لگا جہاں سے خون کی آبشار بہنے لگی تھی۔ زینب نے بھی صافت پر رک کر پریشانی سے جہانگیر کو دیکھا، جو اپنے درد پر قابو پاتے موبائل کی ٹارچ سے پیچھے گولی چلانے والے کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ آدمی گلی سے مڑتے اندھیرے میں کھو گیا تھا۔ اللہ، جہانگیر تم ٹھیک تو ہو؟ اتنا خون نکل رہا ہے، چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زینب نے اس کا بازو پکڑتے روحانسی آواز میں کہا تو جہانگیر نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں زخم گہرا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں تمہیں پہلے گھر چھوڑ لوں پھر ہاسپٹل جاؤں گا، اور پتہ نہیں کس نے گولی چلائی ہے، کون دشمن پیدا ہو گیا ہے میرا۔ بے چینی سے دوبارہ اندھیرے میں فلیش لائٹ کی روشنی کرتے اس نے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں پلیز، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے جہانگیر، یہ میرا دوپٹہ اس پر باندھ لو، اور ہاسپٹل کتنا دور ہے، کاش ہم گھر ہی لے آتے۔ روتے ہوئے زینب نے اس کا زخم دیکھنے کی کوشش کی تو جہانگیر نے اپنی تکلیف پس پش ڈالتے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما۔ تم رو کیوں رہی ہو پاگل؟ مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا، اور یہاں سے چلو ورنہ دوبارہ فائرنگ ہو سکتی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے تیزی سے واپس گھر کی جانب مڑ گیا تھا۔ پیچھے چھپے آدمی نے دوبارہ اس کا پیچھا کرنا چاہا، مگر جہانگیر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہ آدمی ہار کر وہیں رک گیا۔ جاؤ اندر اور اب سو جانا، آئس کریم کل کھلاؤں گا، دروازہ بند کر لو۔ گھر پہنچتے جہانگیر نے اسے تلقین کی تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں گولی لگ گئی، نہ میں ضد کرتی اور نہ ہم باہر جاتے، تم اب اکیلے کیسے جاؤ گے؟ جہانگیر پلیز تم یہاں ٹھہر جاؤ، ساتھ والے انکل ڈاکٹر ہیں، میں انہیں کال کر کے بلا لیتی، تم ابھی اکیلے مت جاؤ پلیز۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی تو جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی پیشکش کے بارے میں سوچا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ان کا نمبر دو اور خود اندر جا کر کپڑے بدلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اب گھر کا دروازہ بند کرتے اندر آیا تو خالہ کو برآمدے میں دیکھ کر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی رات کو تم دونوں کہاں گئے تھے؟ اور یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے پوچھتے جہانگیر کی طرف بڑھی تو وہ بے بس کا منہ بناتے صوفے پر بیٹھا۔ ہم باہر واک کے لیے گئے تھے اور مجھے گولی لگ گئی، اس نے بتایا تو خالہ نے مزید سوالات کرنے کی بجائے اپنا فون اٹھاتے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا کہ جہانگیر انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ یہ چائے پی لو اور بسکٹ بھی کھا لینا، تمہارے فیورٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھا تو زینب نے کمرے میں آتے سائڈ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی۔ خالہ نے تمہیں ڈانٹا تو نہیں؟ جہانگیر نے اس کی زرد رنگت دیکھتے تشویش سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ روتی رہی ہو؟ اٹھ کر بیٹھتے جہانگیر نے اس کا جھکا چہرہ دیکھتے پوچھا تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے تو تمہارے بغیر رہنا بھی نہیں آتا، اور نہ ہی میں تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ کرے جس نے بھی تم پر فائرنگ کی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی ساری ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ وہ پریشانی سے کہتے بددعائیں دینے لگی تو جہانگیر نے مسکراہٹ دبائی۔ ٹانگیں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ زینب کی فکر بندی پر اندر سے سرشار ہوتے اس نے لقمہ دیا۔ ہاں تو دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو ٹوٹ جائیں اس کے۔ میری جہانگیر کو تکلیف دی ہے نا اس نے، اللہ کرے وہ مر جائے۔
آستینوں سے آنسو صاف کرتے وہ جی بھر کر بدعائیں دے رہی تھی۔ اچھا بس بس، اب اس بیچارے کو جہنم پہنچا کر نہ دم لینا۔ اور یہ کیا، صرف بسکٹ لے آئی ہو؟ انسان اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کوئی پراٹھا یا حلوہ پوری وغیرہ بنوا لیتا ہے۔ جہانگیر نے منہ بسوڑتے چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ خود بنا لو، ناشکر انسان، ایک تو اتنی مشکل سے اعجاز انصاری کی ویڈیو دیکھ کر چائے بنائی ہے، اوپر سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ پتہ ہے وہ پہلے چینی پتی ڈال کر اسے پکاتا ہے، پھر دودھ ڈالتا ہے، ویسے ہی میں نے بنائی ہے، اتنی محنت سے۔ مزے سے اپنے کارنامے بتاتے زینب نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ لیکن میری جان، چائے سے بھوک نہیں مٹتی، شادی کے بعد کیا چائے پلا پلا کر ہی مجھے مارو گی؟ کچھ سیکھ لو خالہ سے، اس نے کہا تو زینب نے گھوٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لیا۔ بیٹھے رہو بھوکے ہی، وہ ناراضگی سے باہر چلی گئی، جبکہ جہانگیر بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ وہ پورا دن زینب کو منانے کے بعد شام کے وقت اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو اس کے دوست اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ آگے مجنو، اس بار تو 2 دن لگا کر آئے ہو، کیا لیلا نے روک لیا تھا؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو جہانگیر نے اپنے بازو سے شرٹ ہٹاتے اسے دکھائی۔ کسی نے دشمنی نکالی ہے، تمہارے ماموں پولیس میں ہے نا، انہیں فون کر کے رپورٹ درج کرواؤ، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ گولی مجھے مارنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے بیڈ پر بیٹھا تو علی بھی پریشانی سے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ لیکن کسی کو تم سے کیا دشمنی ہوگی؟ میں نہیں جانتا، شاید کوئی پبلشر ہو یا کوئی رائٹر، میں نے سب سے ہی پنگے لیے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا تو علی نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا، پھر فون نکالتے اپنے ماموں کا نمبر ملانے لگا۔ وہ سو رہی تھی جب باہر اٹھتے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے باہر آئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اس کا باپ تھا جو آج کئی سال بعد نہ جانے یہاں کیوں آ گیا تھا۔ زینب میری بچی، وہ شخص اسے دیکھتے ساتھ اس کی طرف بڑھا تو زینب نے چند قدم پیچھے ہٹتے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے واپس چلے جائیں، ہم دونوں ماں بیٹی کو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں مزید زہر نہ گھولیں۔ سلطان صاحب، امی نے زینب کو کندھوں سے تھامتے سلطان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تو زینب کی آنکھوں سے کئی آنسو ایک ساتھ نکل کر گالوں پر چمکنے لگے۔ وہ اپنے باپ کو 7 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گئے تھے، ان کے چہرے پر اب جھریاں پڑنے لگی تھیں، داڑھی اور سر کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، مگر ان کا غصہ اور غضب اب تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، میں اس کا سگا باپ ہوں، اس لیے تم مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ زینب بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا فیورٹ ڈول ہاؤس لایا ہوں۔ یاد ہے جب میں جا رہا تھا تو تم کتنا روئی تھی کہ بابا مجھے ڈول ہاؤس کون دلائے گا؟ دیکھو اب میں لے آیا ہوں۔ سلطان صاحب نے میز پر رکھے خوبصورت ڈول ہاؤس کی طرف اشارہ کیا تو زینب نے دھندلاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ دن اسے کیسے بھول سکتا تھا جب اس کا باپ دوسری شادی کر کے گھر سے جا رہا تھا اور زینب اس کے پیروں میں گر کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈول ہاؤس کا مطالبہ کرتی رہی تھی۔ 7 سال، آپ کو ڈول ہاؤس لانے میں 7 سال لگ گئے؟ اس کی آواز کانپی تو امی نے اسے تھامے رکھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ جہانگیر سے پہلے اگر وہ کسی شخص سے بے انتہا محبت کرتی تھی تو وہ اس کا باپ ہی تھا، جو اس کی زندگی کا کمزور ترین پہلو تھا۔ بیٹا میں مصروف ہوتا ہوں، تمہارے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ان کا اسکول، ٹیوشن اور پھر مجھے آفس کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے میرے پاس یہاں آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ انہوں نے آگے بڑھتے زینب کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ پیچھے ہو گئے۔ 7 سال صرف آپ مصروف تھے، ہمارا ذرا خیال نہیں آیا آپ کو؟ آپ جانتے تھے نا بابا کہ میں آپ کے بغیر کھانا تک نہیں کھا سکتی تھی، آپ کو دیکھے بغیر سو نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے میرا ذرا خیال نہیں کیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور امی کی آنکھیں دیکھی، آپ کی جدائی میں رو رو کر انہوں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے، اور اب آپ یہ کہنے آ گئے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں کچھ غلط بول دوں گی، پلیز۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے وہ بظاہر مضبوطی سے بولی تو سلطان صاحب نے نفرت سے امی کو دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ تمہاری اس ماں کی وجہ سے ہی میں یہ گھر چھوڑ کر گیا تھا، اگر یہ میری دوسری بیوی کو قبول کر لیتی تو آج ہم سب ساتھ ہوتے، مگر اس نے سمجھوتا نہیں کیا
اور ان سالوں میں اس نے تمہیں بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ لعنت ہے ایسی عورت پر جو بیٹی کو باپ سے بدگمان کرے۔ وہ چیختے ہوئے غضب سے بولے تو دروازے سے اندر داخل ہوتا جہانگیر وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اپنے خالو کی آواز سے انہیں پہچان سکتا تھا۔ خبردار جو میری امی کے خلاف کوئی بات بھی کی، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے باپ ہیں، اور چلے جائیں یہاں سے، ہمیں اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی تو وہ تیزی سے چلتا اندر آیا، جہاں اسے دیکھتی سلطان صاحب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم اپنے والدین کے انتقال کے بعد لاوارثوں کی طرح یہاں ہی پڑے رہتے ہو؟ انہوں نے نفرت سے پوچھا تو جہانگیر چلتا ہوا زینب کے پاس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ رونا بند کرو۔ اس کے مقابل آتے وہ زینب کو سمجھانے لگا۔ اے مسٹر، یہاں سے نکلو، یہ میرا اور میرے گھر والوں کا معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور رہو۔ سلطان صاحب نے اشتعال انگیزی سے کہا تو جہانگیر طنزیہ مسکرایا۔ آپ کے گھر والے؟ یہ گھر والے تب یاد کیوں نہیں آئے جب زینب اور خالہ آپ کے لیے روتی بلکتی تھیں؟ خالہ نے تنہا زینب کو پالا ہے، اور اب آپ اس پر اپنا حق جتانے آ گئے ہیں۔ وہ سختی سے بولا تو سلطان صاحب ہنس دیے۔ زینب میری بیٹی اور میں اس کا باپ ہوں، تم ہمارے درمیان بولنے والے کون ہوتے ہو؟ نکلو یہاں سے ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی مگر وہ زینب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے آنسو کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ دیدہ دلیری سے بولا تو سلطان صاحب نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر غونسہ مارا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تو اس نے غصہ قابو کرتے زینب کو اپنے مضبوط وجود کے پیچھے چھپا لیا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں کیونکہ میں نے اس کے لیے ایک بہت بڑے بزنس مین کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ کل ان کی منگنی اور اگلے ہفتے شادی ہے، اس لیے اب یہ بکواس کسی اور کے سامنے نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے ان سب کے کانوں میں سیسا پگھلاتے زینب کی طرف بڑھے تو جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ مضبوطی سے لگا لیا۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کی منگنی 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اور آپ اسے اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں لے جا سکتے۔ خالہ، آپ پولیس کو فون کریں۔ وہ زینب کے آنسوؤں سے بے چین ہوتے چیخا تو سلطان صاحب نے زینب کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی۔ چلو میرے ساتھ ورنہ ابھی تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، پھر اس عمر میں بدنامی سنبھالتی رہنا۔ اور اس جہانگیر میں کون سے ہیرے جڑے ہیں جو اس سے منگنی کی تم نے؟ وہ زینب کی سسکیاں نظر انداز کیے اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے جب جہانگیر نے انہیں زور سے دھکا دیتے زینب سے دور کیا۔ اب اگر اس کو ہاتھ لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ خالہ، آپ اسے اندر لے کر جائیں پلیز، اس نے کہا تو امی زینب کو ساتھ لیے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ جہانگیر نے سرخ آنکھوں سے سلطان صاحب کو دیکھتے انہیں دھکے مارتے گھر سے نکال دیا۔ آج کے بعد یہاں مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ طاقت میں سلطان صاحب سے بہت بڑا تھا، اس لیے انہیں باہر نکالتے اس نے دھمکی دی۔ میں دیکھتا ہوں تم میری بیٹی سے کیسے شادی کرتے ہو، میں تم سب کو دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ سلطان صاحب غصے سے کہتے چلے گئے جبکہ جہانگیر دروازہ بند کرتے اندر آیا، جہاں زینب امی سے لپٹی زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ بس وہ چلے گئے ہیں، پریشان نہ ہو، نرمی سے کہتے جہانگیر نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ یوں ہی رو دی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، آج اس شخص نے تمہیں بھی بہت باتیں سنائی ہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہمارے گھر کو تم نے ہی سنبھال رکھا ہے، نہ صرف خرچہ بلکہ تم ہر جگہ ہمارے ساتھ سائبان کی طرح کھڑے رہے ہو، مگر یہ بات اس کم ظرف کو کہاں سمجھ آئے گی جو ہمیں مشکل میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امی نے روتے ہوئے اسے معافی مانگی تو وہ مسکرا دیا۔ چھوڑے خالہ، ایسے لوگوں کو کبھی اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، اور اب آپ دونوں رونا بند کر دیں پلیز، ورنہ آپ کے آنسوؤں سے لاہور میں سچ مچ کا سمندر بن جائے گا۔ اس نے ماحول پر چھائی سوگواریاں دور کرنے کے لیے مذاق میں کہا تو امی مسکرا دی۔ میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، تم اسے سنبھالو، وہ کہہ کر اٹھی اور کچن میں چلی گئیں، جبکہ جہانگیر نے زینب کو دیکھتے اس کے گالوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر آنسو ان میں جذب کیے۔ اتنا روگی تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یار، بس کرو نا، وہ معصومیت سے بولا تو زینب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ چپ ہو جاؤ، اور نہیں تمہیں نہیں پتا بابا کو دیکھ کر میرے دل پر کیا گزری ہے، اگر تم نہ ہوتے تو آج وہ مجھے یہاں سے لے جاتے۔ جہانگیر، تم امی سے بات کرو نا کہ وہ ہماری شادی کر دیں، مجھے ڈر ہے کہ بابا مجھے تم سے دور کر دیں گے اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے التجا کرنے لگی تو جہانگیر نے اس کی ناک کھینچی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں جدا کر سکے،
اس لیے فضول مت سوچو اور ابھی اپنی پڑھائی تو مکمل کر لو، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ BA کے پیپرز دے لو، پھر شادی کی بات کروں گا خالہ سے۔ وہ بولا تو زینب نے روتی آنکھیں رکھ لیں۔ مجھے کوئی پیپر نہیں دینا، مجھے بس شادی کرنی ہے۔ تمہیں بابا کا نہیں پتہ، وہ کچھ ٹھان لے تو کر کے ہی چھوڑتے ہیں، اور میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ اگر میری شادی کسی اور سے ہوئی تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ صرف اسے ہی دھمکیاں دے سکتی تھی۔ جہانگیر کے چہرے پر کرب اترا۔ کیسی باتیں کری ہو، آئندہ یہ بات مت کرنا ورنہ بہت ماروں گا۔ اور ٹھیک ہے، میں خالہ سے بات کرتا ہوں، تم اب رونا بند کرو۔ سارا کاجل پھیلا لیا ہے، چڑیل لگ رہی ہو بالکل۔ اس کی بات مانتے جہانگیر نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس چڑیل کو ساری عمر بھگتنا ہے تم نے، اور پتہ نہیں بابا کیوں واپس آ گئے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ میرے 2 سوتیلے بھائی بھی ہیں، میرے حصے کا سارا پیار وہ دونوں لے گئے، اللہ کرے وہ مر جائیں۔ وہ یوں ہی دل دکھنے پر بددعائیں دینے لگتی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، ان بچوں کا کیا قصور؟ اور یہ ہاتھ پر کیا ہوا؟ جہانگیر نے اسے سمجھاتے اس کا ہاتھ تھاما جہاں چھوٹا سا زخم تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ کھانا پکانا سیکھ لو، تو کل میں امی کے ساتھ پیاز کٹوا رہی تھی کہ میرے ہاتھ پر چھری لگ گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو مجھے کھانا پکانے کا کہتے، نہ مجھے زخم ہوتا۔ اب اسے نیا دکھ یاد آیا تو جہانگیر نے مسکراہٹ دبائی۔ یعنی محترمہ مجھے خوش کرنے کے چکروں میں اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی ہے۔ پاگل لڑکی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مجھے کوکنگ آتی ہے اور اپنے فلیٹ کا سارا کام میں خود ہی کرتا ہوں، اس لیے تمہیں فی الحال ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، شادی کے بعد سب سکھا دوں گا۔ پیار سے اسے دیکھتے جہانگیر نے سمجھایا تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لو گے جیسے بابا نے کی، اس لیے میں تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ بے بسی سے بولی تو جہانگیر کو اس پر سلطان صاحب پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تم میری کل کائنات ہو زینب، ایسا مت سوچا کرو، ہر کوئی تمہارے بابا کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا مگر امی چائے کے 2 کپ لیے اندر آئیں تو اس نے زینب کا ہاتھ چھوڑا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کروا دو، اور جہانگیر تم اب یہاں ہی رہو، کیونکہ وہ دوبارہ ہمیں ڈرانے آئیں گے، اور اگر ہم دونوں گھر میں اکیلی ہوئیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے تم یہاں ہی رہ جاؤ۔ وہ موقع کی ضرورت سمجھتے اب فیصلہ کر رہی تھی۔ زینب شادی کے نام پر رونا بھول کر مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے خالہ، لیکن اتنی جلدی نکاح کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ جہانگیر نے سوال کیا۔ سادگی سے نکاح کرنا ہے، بس اپنا اور زینب کا جوڑا لے آنا اور نکاح خواہ کا بندوبست کر لینا۔ کھانا میں گھر میں ہی پکا لوں گی، انہوں نے کہا تو زینب خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں ریڈ کلر کا لہنگا لوں گی جس پر ڈھیر سارے موتی لگے ہوں، اور گولڈن سینڈل لوں گی، اور مجھے پارلر سے تیار ہونا ہے امی، میں چاہتی ہوں میں دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگوں۔ وہ اپنے تمام غم بھلائے کھلکھلائی تو جہانگیر بھی مسکرا دیا۔ کچھ شرم باقی ہے تم میں؟ کیسی دیدہ دلیری سے اپنی شادی کی باتیں کر رہی ہو؟ ایسے موقعوں پر لڑکیاں شرماتی ہیں، مگر تمہیں کیا پتا کہ شرم بھی کسی کھیت کی مولی کا نام ہے۔ امی نے اسے جھڑکا تو اپنا دوپٹہ لہراتے جھومی۔ کھیت کی مولی ہو یا گاجر، مجھے نہیں پتا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے خوبصورت نظر آنا ہے، اور ایسا تیار ہونا ہے کہ جہانگیر مجھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ بے شرمی کی حدود پار کرتے بولی تو جہانگیر نے سر جھکایا۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی مروانا چاہتی تھی۔ وہ تو ویسے بھی صرف تمہیں ہی دیکھتا ہے، اس لیے فضول باتیں بند کرو۔ اور تم کیا نیچے منہ کر کے ہنس رہے ہو؟ جاؤ جا کر دوسرے کمرے میں چائے پیو، اور شادی تک تم دونوں مجھے اکٹھے کہیں نظر نہ آؤ، ورنہ دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ باری باری دونوں کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو جہانگیر تابیداری سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ زینب خوشی سے جھومنے لگی تھی کہ اسے اس کے پسندیدہ ترین شخص کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلطان صاحب؟ یعنی آپ سے ایک لڑکا نہیں سنبھالا گیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے زینب کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں آپ کی کمپنی ختم کروا دوں گا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے جب حماد غصے سے ہامتا اندر داخل ہوا۔ وہ دوسری کمپنی کا افسر تھا جسے سلطان صاحب کی کمپنی نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ ایک روز کالج سے واپسی پر زینب کی ٹکر اس کی گاڑی سے ہو گئی تھی، اور تب سے وہ زینب کو دل دے چکا تھا۔ اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کے بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ زینب سلطان صاحب کی بیٹی ہے تو اس نے سلطان صاحب کو لالچ دے کر زینب کا رشتہ مانگا اور جہانگیر کو مارنے کی کوشش بھی کی، مگر جہانگیر کی قسمت اچھی تھی کہ گولی اس کے بازو میں لگی، ورنہ شاید اب تک حماد زینب کو حاصل کر چکا ہوتا۔ میں نے کوشش کی مگر وہ جہانگیر مجھے دھکے مارنے لگا تھا،
خیر آپ فکر نہ کریں، میں زینب کو آپ کے حوالے کر دوں گا، بس مجھے کچھ دن کا وقت چاہیے۔ وہ بولے تو حماد ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر آپ کی بیٹی چاہیے، ورنہ میں نہ صرف جہانگیر کو ختم کر دوں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جیسے بھی باپ ہوں، مگر بیٹی کی عزت لٹنے پر آپ کو تکلیف ضرور ہوگی۔ حماد نے صفاقی سے کہتے سلطان صاحب سے اپنا مطالبہ منوانا چاہا تو ان کے چہرے پر دکھ اترا۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، میں عزت سے زینب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، بس کچھ دن صبر کر لیں۔ بیٹی کی عزت کا سن کر وہ بے بس ہو گئے تھے۔ کچھ دن نہیں سلطان صاحب، بس 2 دن، اور گھڑی کی سوئیاں اس سے آگے بڑھیں تو آپ کی بیٹی کی بربادی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اسے صرف میری دھمکی مت سمجھے گا۔ وہ غصے سے انہیں دھمکی دیتے کرسی کو ٹھوکر مار کر باہر نکلا تو سلطان صاحب نے اپنا سر تھام لیا۔ جہانگیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امی نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹیں گی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے شادی کے جوڑے دیکھ رہی تھی جب کھڑکی سے چھلانگ لگا کر کوئی اندر داخل ہوا۔ ایک مضبوط مرد کو رات کے اس پہر کمرے میں دیکھ کر اسے یہی گمان ہوا تھا کہ وہ جہانگیر ہے، مگر جب وہ شخص اس کے قریب آیا تو اس کے نقاب پوش چہرے کو دیکھ کر زینب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ نقاب پوش آدمی اپنی سیاہ آنکھیں زینب پر گاڑے اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کون ہو تم؟ اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ورنہ میں شور کر کے سب کو بلا لوں گی۔ گھبرا کر دیوار سے لگتے وہ بولی تو حماد کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ ایسی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ تمہاری ہی بدنامی ہوگی، اور چپ چاپ کھڑی رہو ورنہ حالت بگاڑ دوں گا۔ وہ اپنی جیب سے گن نکالتے اس کی کنپٹی پر رکھ چکا تھا۔ گن دیکھ کر زینب کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ خوف سے اس کی آواز اندر ہی پھنس گئی تھی۔ اگر اپنی اور جہانگیر کی جان بچانا چاہتی ہو تو اس سے شادی سے انکار کر دو، ورنہ تم دونوں کو ایک ساتھ اوپر بھیجوں گا۔ تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کرو گی تو اپنی اور اپنے ساشے کی جان گنواؤ گی۔ سمجھ گئی یا اور سمجھاؤں؟ بے دردی سے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچتے وہ غضبناک لہجے میں بولتے اس کے کان پر جھکا تو زینب کی روح کانپ گئی۔ آنسو متواتر بہنے لگے تھے اور وہ اپنا کانپتا وجود لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، میں جہانگیر سے محبت۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو حماد نے اس کی گردن دبوچ لی۔ خبردار جو اس جہانگیر کا نام بھی لیا، ورنہ گلا دبا دوں گا۔ تم صرف میری ملکیت ہو، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اور میں صرف کہتا نہیں ہوں بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ وہ اس قدر زور سے اس کی گردن دبا رہا تھا کہ زینب کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اسے شدید کھانسی ہونے لگی تھی جب حماد نے اسے دھکا دیتے بیڈ پر پھینکا۔ نہیں پلیز مجھے مت مارو مجھے۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو حماد اس پر جھکتے مکروہ انداز میں ہنسا۔ تم بہت حسین ہو، مگر یاد رکھنا یہ حسن صرف میرے لیے ہے۔ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ مسکرایا تو تکلیف کی شدت سے زینب نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ انجان شخص اسے چھو رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آئی لو یو مائی پرنسس، بعد میں ملتے ہیں، مگر یاد رہے کہ جہانگیر سے جتنا دور رہو گی اس کی جان اتنی محفوظ رہے گی۔ کچھ دیر اسے اذیت دینے کے بعد وہ اسے دھمکی دے کر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا گیا، جبکہ زینب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے آنسو حلق میں اٹک گئے تھے اور ساتوں آسمان ساتھ جیسے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سانسیں رکنے لگیں تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پی کر وہ زاروں کے تار رو دی۔ جب بھی وہ خوش ہونے لگتی تھی تو نہ جانے کیوں اس کی زندگی میں آزمائش کا نیا باب شروع ہو جاتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس نے اپنا بکھرا وجود سمیٹا اور چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مار کر باہر نکلی جہاں جہانگیر ناشتے کی میز سجا رہا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ یہ دیکھو آج میں نے تمہاری پسند کا آملیٹ بنایا ہے۔ خالہ بتا رہی تھی کہ تم ناشتے میں بہت چور ہو، اس لیے آج میں خود تمہیں ناشتہ کراؤں گا۔ اسے دیکھ کر بے دہانی میں کہتے جہانگیر نے اس کے لیے کرسی کھینچی تو وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح یوں ہی کھڑی جہانگیر کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کا پسندیدہ انسان تھا، وہ اس کی متاع حیات تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو انکار کر سکتی تھی جس سے شادی کی اس نے ہمیشہ سے خواب دیکھے تھے۔ ہیلو مس، کہاں کھو گئی؟ 1 منٹ، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ روتی رہی ہو تم؟ اس کے چہرے کی بے رونقی دیکھ کر جہانگیر اس کے قریب آیا تو زینب نے چند قدم اٹھاتے اس سے فاصلہ برقرار رکھا۔ کیا ہوا زینب؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کی حرکت پر مزید پریشان ہوا
تو امی بھی کچن سے آ گئیں۔ اسے دیکھے خالہ کچھ بول ہی نہیں رہی، اور شکل دیکھیں اس کی۔ جہانگیر نے گھبرا کر کہا تو امی نے زینب کا بازو پکڑا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم جہانگیر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو جہانگیر نے زینب کے قریب آتے اس کی گردن پر پڑے سرخ نشان دیکھے۔ یہ کیا ہوا ہے تمہاری گردن پر؟ کس نے کیا ہے یہ؟ بولو زینب، کس نے ہاتھ لگایا ہے تمہیں؟ غصے سے اسے پکڑتے جہانگیر نے اس کی گردن دیکھی، جہاں سرخ نشانوں کے ساتھ ناخن چبھنے کے زخم بھی تھے۔ زینب کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ زینب ادھر بیٹھو اور یہ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کس نے تمہیں مارا ہے؟ بولو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسے کرسی پر بٹھاتے جہانگیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ ضبط ہوتے بے اختیار ہوتی۔ وہ آدمی رات کو میرے کمرے میں آیا اور اس نے میری گردن سے دوپٹہ کھینچا، میرا گلا بھی دبایا اور پھر میری گردن پر اپنے ناخن مارتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو وہ تمہیں مار دے گا اور مجھے بھی۔ ساری بات بتاتے وہ چہرہ جھکا کر رونے لگی تو جہانگیر کی آنکھوں میں خون اترا۔ کون تھا یہ بے غیرت؟ شکل کیسی تھی اس کی؟ بتاؤ، میں ابھی پولیس میں رپورٹ کرواتا ہوں۔ وہ نقاب میں تھا۔ اور تم کچھ مت کرو، بس ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی جہانگیر، تم میرے نام بھی ہو مگر زندہ رہو۔ بے بسی سے کہتے وہ بلک بلک کر رو دی تو جہانگیر نے بھاگ کر اس کے کمرے کا جائزہ لیا، مگر حماد اپنے پیچھے کوئی سراغ چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ امی زینب کو سینے سے لگائے تسلی دے رہی تھی اور جہانگیر کمرہ دیکھنے کے بعد اب بے چینی سے برآمدے کے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بدبخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے زینب کو ہاتھ لگایا۔ ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، تو میری بات مان لو پلیز۔ زینب نے سسکیوں کے درمیان بولنے کی جسارت کی۔ تو کیا تم اس جاہل سے شادی کرو گی جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ چپ ہو جاؤ ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار اس پر چیختے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھا۔ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ مجھے لگا کہ یہاں رہوں گا تو تمہاری حفاظت کر لوں گا، مگر میں اس میں ناکام رہا ہوں۔ وہ بغیرت آدھی رات کو گھر میں گھس گیا، تمہارے کمرے تک پہنچ گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کس قدر ناکام ہوں میں۔ غصے سے میز پر ہاتھ مارتے اس نے خود پر غصہ اتارا۔ کچھ کرو جہانگیر، ہمیں کوئی اور گھر ڈھونڈو جہاں ہم محفوظ رہ سکیں۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ امی نے روتے ہوئے منت کی مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا خالہ، اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ سب خالو نے کروایا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری اور زینب کی شادی ہو، اس لیے انہوں نے زینب کو ڈرانے کے لیے کسی آدمی کو بھیج دیا، مگر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میں آج ہی زینب سے نکاح کروں گا اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ غصے سے فیصلہ کرتے وہ اٹھا تو زینب اس کے پاس آئی۔ تمہاری جان خطرے میں ہے جہانگیر، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میری جان تو تم ہو زینب، اور جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسے برباد کر دوں گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ امی کی موجودگی کا لحاظ رکھے بغیر محبت سے بولا تو زینب سر جھکا کر رونے لگی۔ اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے، پوری رات میں نے ڈر کر گزاری۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے ہاتھ بھی چبھنے والے تھے۔ وہ تکلیف سے بولی تو جہانگیر کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں اس کے ہاتھ توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا، لیکن تمہیں مضبوط ہونا ہے۔ خالہ آپ اس کے زخموں پر ٹیوب لگائیں، میں فون کر کے نکاح خواں کو بلاتا ہوں۔ اس نے کہا تو امی زینب کو کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹی کافی دیر تک روتی رہی تھیں کہ ان کے گھر کے سربراہ نے ہی ان کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں آ گئے تو زینب کو تیار کر کے جہانگیر کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ امی چائے کی ٹرے میز پر سجا کر خود بھی زینب کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ محلے کے چند لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ نکاح خواں نے کاغذات نکالتے جاب و قبول کا سلسلہ شروع کرنا چاہا، مگر تبھی فائرنگ کی آواز کے ساتھ گھر کو پوری طرح گھیر لیا گیا۔ کچھ نقاب پوش آدمی ہاتھوں میں گنز لیے گھر میں داخل ہوئے تو سبھی لوگ ڈر کر کمروں کی طرف بھاگے، جبکہ زینب نے مضبوطی سے جہانگیر کا بازو پکڑا تھا۔ وہ ان لڑکوں میں سیاہ آنکھوں والے حماد کو پہچان سکتی تھی۔ خوف سے جہانگیر کو تھامے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر ابل پڑا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اس سے شادی سے انکار کر دو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے اب اپنے کزن کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو، یہی تمہاری سزا ہے۔ حماد نے دھاڑتے ہوئے جہانگیر کی طرف بڑھنا چاہا تو وہ صوفے سے اٹھا اور اس نے غصے سے حماد کا گریبان پکڑ لیا۔ تو ہوتا کون ہے زینب کو ڈرانے والا؟ اور جتنی تکلیف تو نے زینب کو دی ہے اسے دگنی میں تجھے دوں گا۔ تیری ہمت کیسی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ جو زینب کی حالت پر پریشان تھا غصے سے چیخا تو حماد نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا
اور اپنے ساتھیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا تو انہوں نے زینب کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے جہانگیر، وہ سسکی تو جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی حماد نے اس کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ درد کی ایک لہر جہانگیر کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر وہ لڑکھڑا کر گر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آج وہ گرتا تو زینب کو ساری عمر کے لیے کھو دیتا۔ جہانگیر، اسے چھوڑ دو، میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن پلیز جہانگیر کو چھوڑ دو، اسے مت مارو۔ جہانگیر کی تکلیف پر لرزتے زینب نے حماد سے کہا تو جہانگیر نے بے یقینی سے زینب کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زینب؟ یہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے اور تم اس کے ارادوں کو کامیاب کر رہی ہو؟ منہ بند کرو اپنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زینب کے فیصلے پر اس نے درد سے کہا تو حماد فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ چھوڑ دو میری پرنسس کو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تو انہوں نے زینب کے ہاتھ چھوڑ دیے، جبکہ امی سہمی ہوئی زینب کے ساتھ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ زینب کے قریب آتے حماد نے دوبارہ پوچھا تو اس نے آنسو بہاتی آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھا جو اپنا درد چھپائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ اس کے ہونٹوں میں ذرا سی جنبش کے بعد لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تو جہانگیر کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ ویری گڈ، تم تو بہت سمجھدار نکلی۔ چلو مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھوائیں۔ وہ زبردستی زینب کا ہاتھ پکڑے صوفے پر بیٹھا تو جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے اپنی ٹانگ کا خون روکنے کی کوشش کی، پھر بامشکل کھڑا ہوا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے دین میں زبردستی نکاح حرام ہے، تم زینب کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب آپ کچھ بولے نا، یہ سب روک لیں۔ وہ بولا تو نکاح خان نے بے بسی سے حماد کے آدمیوں کو دیکھا جو ان پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ جہانگیر تم پلیز چپ ہو جاؤ، زینب نے اسے مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ میں چپ ہو جاؤں؟ تم میری جان بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد بھی میں زندہ نہیں بچوں گا، مر جاؤں گا میں۔ وہ درد سے بولا تو زینب نے اس کی ٹانگ کو دیکھا جہاں سے خون کے بہنے میں مزید تیزی آنے لگی تھی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شادی تو زینب کی مجھ سے ہی ہوگی۔ آپ نکاح شروع کرتے ہیں یا اوپر کا ٹکٹ کرواؤں؟ حماد نے نکاح خان کو دھمکی دی تو وہ اس سے معلومات لیتے کاغذات تیار کرنے لگے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جہانگیر خود میں ہمت پیدا کرتے حماد کو مارنے کے لیے لپکا، مگر اس سے پہلے ہی حماد کے آدمیوں نے اسے پکڑتے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ وہ کرا کر نیچے گرا تو دوسرے آدمی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ کے ساتھ اسے زمین پر پٹکا۔ زینب جو حماد سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی وہ لرز کر اٹھی۔ جب میں راضی ہو گئی ہوں تو تم لوگ جہانگیر کو کیوں مارے ہو؟ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوتا تب تک یہ اسی طرح پٹے گا، اس لیے تم بیٹھ جاؤ۔ حماد نے کہا تو وہ آنکھوں میں نمی لیے واپس بیٹھ گئے، جبکہ وہ آدمی جہانگیر کو بری طرح پیٹتے چلے جا رہے تھے۔ زینب سلطان ول سلطان احمد کے آپ کو نکاح حماد علی ولد علی مصطفیٰ نکاح خواہ ایجاب و قبول کرنے لگے تو زینب نے جہانگیر کو دیکھا جو ادموا ہو چکا تھا، فرش پر پڑا بے ہوشی کے بہت قریب تھا، اس کا جسم خون میں لپٹا ہوا تھا۔ زینب کے دل کی دھڑکنیں تھم گئیں جب جہانگیر نے بامشکل آنکھیں کھولتے درد سے اسے دیکھا۔ رک جاؤ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پکڑو انہیں۔ تبھی چند پولیس انسپکٹر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے حماد کے آدمیوں کو پکڑ لیا۔ انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ، جلدی ایمبولینس کو فون کرو۔ پولیس افسر نے حکم دیا تو سپاہی جہانگیر کو اٹھانے لگے، جبکہ پولیس افسر نے آگے بڑھتے حماد کو پکڑ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ ان سب مجرموں کو گاڑی میں بٹھاؤ، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ حماد کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ زینب بکھرتی سانسوں کے ساتھ جہانگیر کی طرف دوڑی۔ جہانگیر دیکھو، میرا نکاح نہیں ہوا، میں تمہاری ہوں، آنکھیں کھولو پلیز۔ جہانگیر میری طرف دیکھو نا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے جہانگیر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ امی دیکھیں نا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے بولیں اٹھ جائے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی تو اتنے میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز محلے میں گونج اٹھی۔ سٹی اسپتال کے باہر تماشا برپا ہوا تھا۔ پولیس زینب اور امی سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ جہانگیر کا علاج چل رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ہمیں خون کا ارینج جلد از جلد کرنا ہے، مگر ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور ابھی ہمارے پاس یہ بلڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں سے ارینج کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ شاید ہم پیشنٹ کو نہ بچا پائیں۔ ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی تو زینب نے پریشانی سے امی کو دیکھا۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، آپ میرا بلڈ لے لیں۔
यकदम अपना ब्लड ग्रुप याद आते वो चीखी तो डॉक्टर उसे अपने साथ लिए लेबॉर्ट्री की तरफ चला गया। कुछ देर बाद खून देकर वो जहांगीर की सेहत के लिए नवाफिल पढ़ने लगी तो उसकी आंखें उबलने लगीं। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने जहांगीर पर इतना जुल्म किया जा सकता है। वो मजबूत मर्द था, मगर 6 आदमियों का मुकाबला कैसे करता, जिनके पास हथियार भी थे। या अल्लाह, मेरे जहांगीर को बचा ले, उसे ठीक कर दे, उसे मेरी ज़िंदगी भी लगा दे अल्लाह। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे उसके बगैर रहना नहीं आता। प्लीज़ उसे बचा ले, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता है अल्लाह जी, मेरे जहांगीर को ज़िंदगी दे दे। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो सिसकियाँ अस्पताल की दीवारों से टकराने लगीं। इर्द गिर्द से गुजरते लोग हैरत से मुड़कर ज़ैनब को देखते, जो कॉरिडोर में बैठी सिसकियों से रोते हुए अपने महबूब के लिए दुआएं मांग रही थी। सब लोगों को उस औरत पर हैरत थी जो एक मर्द के लिए अपना आप भुला बैठी थी। मगर यही तो इश्क था जो ज़ैनब सुल्तान की जान लेने पर तुल गया था। या अल्लाह, प्लीज़ जहांगीर की ज़िंदगी लिख दे। मैं उसे कभी तंग नहीं करूँगी, ना ही उसे फजूल ज़िद्दें करूँगी, ना रात को आइसक्रीम की ज़िद करूँगी और ना ही उससे बदतमीज़ी करूँगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। अल्लाह जी, प्लीज़ उसे बचा ले। वो सजदे में झुकी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोती तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर कर सीधी हुई तो सुल्तान साहब को सामने देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। बाबा, उसे लगा वो उसे तसल्ली देने आए हैं। उठो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उन्होंने कहा तो वो खड़ी हुई। जहांगीर ज़िंदगी और मौत के दरमियान है बाबा, उसके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, वो रोते हुए बोली तो सुल्तान साहब ने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी। उसकी ज़िंदगी के चांसेस बहुत थोड़े हैं बेटा, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमाद अच्छा लड़का है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके घर में सिर्फ उसकी वालदा होती हैं। घर में हर वक्त नौकर काम करते रहते हैं। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, तुम्हें कोई काम खुद नहीं करना पड़ेगा और जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो तुम्हें दिला देगा। मगर ये जहांगीर अगर ठीक हो भी जाए तो तुम्हें इतनी आसाइशें नहीं दे सकता। मैंने पुलिस से बात की है, हमाद की बेल हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम कोई गलती ना करो। वो धीमे लहजे में उसके कानों में सूर फूंकते रहे और वो दम साधे सुनती रही। उसे यकीन नहीं आता था कि उसका बाप इस कदर घटिया भी हो सकता है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है बेटा। वो रात को तुम्हारे कमरे में घुस गया था तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए समझदारी का मुजाहरा करो और जहांगीर से शादी की ज़िद छोड़ दो। शायद इस तरह तुम अपनी इज्जत और जहांगीर की जान बचा सको, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स को ख़रीदना हमाद के बाएं हाथ का खेल है। तुम समझ रही हो ना? उन्होंने उसकी मासूम दिमाग में जहर घोला तो वो तड़प कर ICU को देखने लगी, जिसके अंदर जहांगीर बेहोश पड़ा था। आप कैसे बाप हैं कि अपनी बेटी से उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन रहे हैं? जहांगीर मेरी ज़िद नहीं, मोहब्बत है। जब आप हमें छोड़कर चले गए थे तब जहांगीर ने हमें संभाला। वो मेरे साथ साए की तरह रहा, मेरी हिफाजत की, और आज जब वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलकर हमाद से शादी कर लूँ? आप कैसे बाप हैं बाबा? चंद आंसू मोतियों की तरह गालों पर चमके। इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर तुमने अपनी ज़िद न छोड़ी तो तुम्हारी इज्जत को ख़तरा हो सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा तो ज़ैनब दर्द से मुस्कुरा दी। क्या मेरी इज्जत इतनी नाजुक है कि मैं इस वक्त जहांगीर को अकेला छोड़ दूँ? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो फैसला करते बोली। यानी तुम्हें जहांगीर का भी एहसास नहीं है? अगर हमाद ने डॉक्टर्स को ख़रीद लिया तो कैसे बचा पाओगी तुम जहांगीर को? उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोंका तो ज़ैनब बेबसी से उन्हें देखने लगी। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करें कि जहांगीर को कुछ नहीं होगा। वो अपनी मोहब्बत का समझौता करते सुल्तान साहब की बात पर रजामंद हुई कि फ़िलहाल उसे जहांगीर की ज़िंदगी से अहम कोई शय ना थी। वादा, चलो। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके साथ चलते हुए अम्मी की तरफ आई ताकि उन्हें ज़ैनब के फ़ैसले का बता सके। मैं हार गई जहांगीर, हमारी मोहब्बत हार गई और ये सफाक दुनिया जीत गई। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बेहोशी की हालत में तुमसे बेवफाई करने जा रही हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती थी। आखिरी बार जहांगीर को देखने के लिए वो डॉक्टर से इजाज़त लेकर अंदर आई तो उसके बेहोश वजूद को देखकर वो सिसकते हुए बोली। वो मशीनों के दरमियान बामुश्किल सांस ले पा रहा था। तुम्हारी जान मुझे खुद से भी बढ़कर अजीज़ है। तुम जिंदा रहोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी कि तुम सांसें तो ले रहे हो। फिर चाहे हमारा मिलन इस दुनिया ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसके हाथ पर नरमी से पेशानी टिकाते वो अपने आंसू उसके सपर्द करने लगी। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा सकून, मेरा इश्क, सब तुम ही हो जहांगीर।
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا جیسے ہماری محبت کی کہانی میں کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں۔ مگر تم ٹھیک کہتے ہو، محبت میں درد نہ ہو تو وہ کیسی محبت؟ اسی لیے اپنی ہر کہانی میں محبت کو درد لکھتے تھے نا۔ دیکھو آج ہماری محبت بھی درد کی بھیڑ چڑھ گئی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کیے وہ جہانگیر پر جھکی روتی رہی تو اس کے ہاتھ میں ذرا سی حرکت ہوئی۔ جہانگیر! اس نے یکدم سر اٹھاتے جہانگیر کو دیکھا جس کا سانس اٹکنے لگا تھا، اس کا سینہ اوپر کٹ رہا تھا۔ جب زینب نے گھبرا کر ڈاکٹر کو آواز دی، ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اندر آئے اور جہانگیر کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا دیا۔ پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، آپ ان سے زیادہ بات مت کریں۔ ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کی تو وہ ذیل سے صرف سر ہلا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ جہانگیر سے جدائی پر اس کی سانسیں بھی رک رہی ہیں، وہ کیا بتاتی کہ اسے بھی آکسیجن ماسک کی ضرورت ہے، مگر شاید ابھی تک اس دنیا میں ایسا آکسیجن ماسک بنا ہی نہیں جو محبت میں جدا ہونے والوں کو سانسیں فراہم کر سکیں۔ محبت، عشق، جنون، سبھی تم ہو، باقی سب تو سمجھوتا ہے، ظلم ہے، بے بسی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر جہانگیر کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اس کی پیشانی پر جھکی اور زندگی میں پہلی بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے اپنے آنسو جہانگیر کے چہرے پر بہائے اور پھر ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے باہر نکل گئی کہ محبت کی اس داستان کا اختتام شاید یہی تھا۔ سلطان صاحب کے ہمراہ وہ ان کے گھر آ گئی تھی، جہاں ان کی بیوی بچے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر نہ جانے کیوں ہنس بھی رہے تھے، مگر اب اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم جہانگیر تھا، اس کے بعد کوئی غم نہیں لگتا تھا۔ 2 دن تک وہ کچھ کھائے پیے بنا کسی مردے کی طرح کمرے میں بیٹھی رہی، مگر تیسرے روز سلطان صاحب نے اسے باہر بلایا تو وہ بامشکل منہ دھوتے باہر آ گئی، جہاں حماد اور اس کی والدہ بیٹھی تھیں۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، مگر لگتا ہے کہ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں۔ حماد کی والدہ نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ جی بس بچوں کو آپ کو پتہ ہے ہر وقت موبائل دیکھتی رہتی ہیں، سلطان صاحب نے کہا تو زینب نے انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ میں بہت معافی چاہتی ہوں کہ حماد نے آپ کی بیٹی کو ڈرایا، جوان خون ہے اس لیے جذباتی ہو گیا، ورنہ یہ بہت پہلے سے زینب بیٹی کو پسند کرتا ہے، انہوں نے کہا تو زینب طنزیہ مسکرا دی۔ پسند؟ وہ اس کم ظرف مرد کی پسندیدگی کے لیے اپنا عشق چھوڑ آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر اب بات پکی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ منگنی کی انگوٹھی پہنا دی جائے، شادی 2 دن بعد رکھ لیں گے۔ سلطان صاحب نے بات آگے بڑھائی تو انہوں نے خوشی سے اپنا بیگ کھولتے اس میں انگوٹھی نکال کر حماد کو تھمائی جو اس کے پاس بیٹھتا مسکرا رہا تھا۔ پہناؤ بیٹا، سلطان صاحب نے کہا تو حماد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زینب کو انگوٹھی پہنانی چاہی، مگر وہ زور سے مٹھیاں بھینچے بے آواز رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو اس قدر شدت سے گر رہے تھے کہ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، مگر وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہاتھ آگے کرو زینب، اب کی بار سلطان صاحب نے سختی سے کہا تو زینب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کیا۔ اس کی انگلی میں اب بھی تک جہانگیر کے نام کی انگوٹھی تھی۔ حماد کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، اس نے زور سے زینب کا ہاتھ دبوچتے اس کی انگلی سے جہانگیر کی انگوٹھی کھینچ کر فرش پر اچھال دی۔ زینب نے تڑپ کر انگوٹھی کو فرش پر کہیں غائب ہوتے دیکھا، مگر حماد کے ناخنوں کی چبھ نے اسے کراہنے پر مجبور کیا۔ آرام سے پہناؤ، نازک بچی ہے، حماد کی والدہ نے اسے ٹوکا تو حماد مکروہ سا مسکرایا اور اس نے زینب کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو سلطان صاحب، اب ہم بہت جلد اپنی بچی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ وہ اب خوشی سے شادی کی بات کرنے لگی تھیں جب زینب کی نگاہیں دیوانوں کی طرح جہانگیر کی محبت کی آخری نشانی کو ڈھونڈتی رہیں جو فرش پر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ رات کو بہت زور سے بارش برسی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ پورے شہر میں خوب پانی برسا تھا۔ زینب اپنے کمرے کی بالکنی سے برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں بارش کی سسکیاں محسوس کر سکتی ہوں، تب میں نے تمہاری بات مذاق میں اڑا دی تھی، مگر دیکھو آج میں اس بارش کی آواز میں چھپی سسکیاں سن رہی ہوں۔ یہ پانی ہماری جدائی کے غم میں سسک رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے زور زور سے چیخوں، سب کو بتاؤں کہ میری جان بستی ہے تم میں، سب کو بتاؤں کہ تمہارے بغیر جینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں روز مر رہی ہوں، مگر یہاں کسی کو کوئی فکر نہیں، پتہ نہیں تم کیسے ہوگے، تمہیں ہوش آیا ہوگا یا نہیں۔ آج 3 دن گزر گئے جہانگیر، کیا تمہیں ابھی تک میرے جانے کا پتہ چل گیا ہوگا؟ روتے ہوئے وہ بارش کو دیکھتے جہانگیر کے تخیل سے مخاطب تھی جب اسے بالکنی میں شور سا محسوس ہوا۔
وہ نیچے دیکھنے کو جھکی تو باہر جہانگیر کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی ٹانگ پر پٹی باندھے بامشکل پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے زخم سے خون بھی رسنے لگا، مگر وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اوپر چڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ زینب کی بالکنی میں پہنچ گیا۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ٹھیک ہو۔ محبت سے اس کا بھیگا چہرہ تھامے وہ بے اختیار رو دی تو جہانگیر اس کا بازو پکڑے کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مجھے کل ہوش آ گیا تھا، پھر خالہ نے سب کچھ بتایا تو میں ڈاکٹرز کی منت کر کے یہاں آیا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے تھک کر نیچے بیٹھا تو زینب بھی اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بارش میں بھیگے ہوئے تھے، مگر زیادہ نم تو ان کی آنکھیں تھیں۔ یہ دیکھو، اس نے میرے ہاتھ سے تمہاری انگوٹھی نکال کر اپنی پہنا دی۔ زینب نے درد سے اس کے سامنے ہاتھ کیا تو جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھامتے کرب سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ زخم؟ اس نے دوبارہ تمہیں مارا ہے؟ اس کے بازو پر سرخ نشان دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اس کے ہاتھ اور ناخن بہت سخت ہیں، وہ بہت زور سے ہاتھ لگاتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لو جہانگیر، میں مر جاؤں گی۔ اپنے سبھی وعدے بھلائے وہ تھک کر اس کے سینے سے لگی تو جہانگیر نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی کمر پر ہاتھ باندھے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ کراچی میں ہمارے رہنے کا بندوبست کر رہا ہے۔ میں تمہیں اور خالہ کو لے کر کل یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کچھ دن کراچی میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر میں تمہارے پیپرز بنوا لوں گا تو ہم دبئی چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تم رونا بند کرو اور کچھ دیر مجھے سکون سے اپنا دیدار کرنے دو۔ بہت دن دور رہا ہوں یار۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے تسلی دینے لگا تو اس کی بات پر زینب نم آنکھوں سے ہی مسکرائی۔ تم پاس ہوتے ہو تو سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ بس ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مگر مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے، اس لیے کچھ دیر میرے پاس بیٹھی رہو، پھر چلتے ہیں۔ وہ درد کی وجہ سے وہیں فرش پر لیٹ کر زینب کا ہاتھ تھامتے اسے دیکھنے لگا۔ کسی کا باپ ایسا بھی ہوتا ہے جہانگیر؟ مجھے اپنے نصیبوں پر رونا آتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا نصیب تو میں ہوں پاگل لڑکی، رو مت، یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے۔ میرے ماں باپ بھی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن میں خوش رہتا ہوں کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے محبت سے بولا تو زینب دھیرے سے مسکرا دی۔ گردن کے نشان ٹھیک ہوئے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ہاں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تمہاری تکلیف کے آگے میرے وہ نشان کچھ بھی نہیں تھے۔ دیکھو تمہاری پٹی خون سے بھر گئی ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مگر ہم جائیں گے کیسے؟ اسے نئی فکر لگی۔ تم گیٹ سے باہر آ جانا، میں یہاں سے واپس نیچے اتر جاؤں گا، بس تم سب سے چھپ کر آنا، ورنہ یہاں کوئی اور تماشا لگ جائے گا۔ جہانگیر نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ تم بہت اچھے ہو، وہ مطمئن ہو کر بولی تو جہانگیر مسکرانے لگا۔ اور تم بہت حسین، وہ اس کے انداز میں بولا تھا۔ جب تم ہاسپٹل تھے تو میں نے تمہارے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی تھی۔ جہانگیر اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کب؟ وہ پرجوش تھا۔ جب تم بے ہوش تھے۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ہا ہا ہا۔ یہاں؟ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی پر رکھتے پوچھا تو وہ شرم کے مارے اسے دیکھ تک نہ سکی۔ بدتمیزی نہیں کرو، ویسے بھی ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، اس لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاسپٹل میں تو جذباتی ہو گئی تھی میں، اس لیے بس۔ حد ہے ویسے، وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، سب کیا سوچتے ہوں گے کہ کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ اب اسے ہوش آنے لگا تھا۔ جہانگیر بے اختیار ہنس دیا۔ بے شرم تو تم ہو، لیکن اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ دفع ہو جاؤ تم، میں ہی پاگل ہوں جو یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ اپنا دماغ خراب کر رہی ہوں۔ وہ ناراضگی سے اٹھی تو یکدم اسے اپنی بدتمیزی نہ کرنے والی دعا یاد آئی۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو ہاسپٹل میں یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اگر جہانگیر بچ گیا تو میں کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کروں گی اور نہ ہی ضدیں کروں گی۔ میں ساری زندگی تم سے بدتمیزی کیے بغیر کیسے رہوں گی یار؟ اسے نئی فکر ستائی تو جہانگیر کا کہکا کمرے میں گونجا۔ ہاں ہاں، حد ہے زینب، تم کتنی پاگل ہو۔ ضدیں اور لڑائیاں کرنے کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، اور تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کے بغیر تو میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اس کی ناک کھینچتے جہانگیر نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے سکھ کا سانس دیا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، اٹھو۔ زینب کو اس قید خانے سے نکالنے کی بہت جلدی تھی۔ جہانگیر بھی کچھ دیر آرام کے بعد اٹھا اور بالکنی کے پائپ سے لٹکتے واپس نیچے اتر گیا، جبکہ زینب سب گھر والوں سے آنکھ بچاتے گھر سے نکل گئی۔ جہانگیر نے کچھ دور ٹیکسی کھڑی کی تھی، وہ دونوں اسی میں بیٹھے اور اسپتال چلے گئے۔ ضروری چیک اپ کے بعد جہانگیر زینب اور اس کی امی کو ساتھ لیے کراچی کی فلائٹ میں بیٹھ گیا۔
کچھ گھنٹوں بعد وہ کراچی پہنچے تو اس کا دوست انہیں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے گیا اور نکاح خواہ کو بلا کر جہانگیر اور زینب کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اف یہ لڑکی! رات کو جب کاموں سے فارغ ہو کر جہانگیر کمرے میں آیا تو زینب کو بے خبر سوتے پا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ رو پیٹ کر اب جب شادی ہو گئی تو محترمہ کو سونے سے فرصت نہیں، وہ کہہ کر بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت حسین لگتی تھی۔ جہانگیر نے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کرنے چاہے تو وہ نیند سے جاگ گئی۔ تم؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو جہانگیر مسکرا دیا۔ جی میں، اور تم کس خوشی میں سو رہی تھی؟ دیکھو ذرا میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے چھوٹا سا صفحہ نکالا تو زینب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ تمہاری ڈیٹ شیٹ، BA کے پیپرز، تم یہاں کی یونیورسٹی میں دو گی۔ بس اب تیاری شروع کر دو میڈم، وہ شرارت سے بولا تو زینب نے غصے سے اسے گھورا۔ تم شادی کی رات یہ بکواس ڈیٹ شیٹ دے رہے ہو مجھے؟ مطلب انسان میں تھوڑی شرم حیا ہوتی ہے کہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں کوئی سیٹ یا انگوٹھی دے، اگر یہ نہیں تو کم سے کم گلاب کا پھول ہی دے دے۔ مگر نہیں، تم نے تو میرا دل جلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہٹو پیچھے، وہ غصے سے کہتے اٹھی تو جہانگیر نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ شوہر پر اتنا غصہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، اور بیوی کو منہ دکھائی میں ڈیٹ شیٹ دینے پر بھی جنت نصیب نہیں ہوتی، وہ نروٹھے پن سے بولی تو جہانگیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ جنت نصیب ہو تو گئی ہے مجھے، کتنا خوش نصیب ہوں میں، سوچ رہا ہوں کہ جہانگیر اور زینب کی محبت پر ایک کہانی لکھوں اور اسے ساری دنیا پڑھے کہ سچی محبتیں اپنا آپ منوا ہی لیتی ہیں۔ ہاں مگر آزمائش شرط ہے، فرتے جذبات سے کہتے اس کی آنکھیں تشکر سے بھیگ گئیں تو زینب نے اس کی آنکھوں کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کے آنسو چن لیا۔ ساری دنیا ہماری کہانی پڑھے گی مگر سب کو محبت مل جائے یہ ضروری تو نہیں، ہمیں ملی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، خاص طور پر تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ مجھ جیسی سمجھدار بیوی ملی ہے، وہ بولی تو جہانگیر روتے ہی میں ہنس دیا۔ میری جان، میرا سکون ہو تم، جہانگیر کی محبت، جہانگیر کا عشق، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی پیشانی پر جھکا کہ وہ تو اسپتال میں اس پر محبت کی مہر لگا چکی تھی مگر جہانگیر پر قرض باقی تھا جو اسے چکانا تھا۔ زینب اس کی محبت پر سرشار ہوتے باہر چمکتے چاند کو دیکھے گئی جو آج ان کی محبت کی تکمیل پر مزید روشن ہو کر آسمان پر چمکنے لگا تھا۔